دنیا میں تو انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ جنت میں انسان کو یہ صفت دیں گے کہ جیسے یہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اگر کوئی چاہے گا کہ میرا محل ایسے ہونا چاہیے تو ویسے ہی بن جائے گا، فصل چاہیے اسی وقت لگ جائے گی، اسی وقت پک جائے گی، ہر جو چیز چاہے گا وہ ہو جائے گی۔ مرد چاہے گا میری صورت ایسی بن جائے، اس کی ویسے ہی بن جائے گی، اس کی بیوی چاہے گی میری شکل ایسی بن جائے، ویسے ہی بن جائے گی، پھر بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہاں تو امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں، موت آنے والی ہے، حساب ہوگا، جنت دوزخ یہ سارے حق ہیں، یہ ہونے والا ہے، ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے۔ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوسری جگہ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، پینے دو، مزے کرنے دو، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ وہاں کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی والے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں کامیابی ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے۔ ہم سب کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ایک اللہ نے کرنا ہے۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ، سڑکوں، زمین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم ہیں اور اللہ، اور جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں میں کامیابیاں ڈھونڈنا، ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، اپنی صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ ضائع نہ کرو، کامیابی جہاں ہے ہی نہیں وہاں سے کیسے ملے گی؟ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ اب اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ بس آپ جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے۔ اس وقت جب آپ نے باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتے ہیں؟ مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ مکے میں ابو سفیان سردار تھا اس وقت، اس سے پناہ مانگی کہ مکے میں داخل ہونے دو، اس نے پناہ نہیں دی کہ نہیں دیتا۔ دوسرے سردار نے پھر پناہ دی۔ طائف والے وہ پتھر مارتے ہیں، مکے والے داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ کو تو اس نے ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی ضرور آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے۔ اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کر زندگی گزاریں، برادری کو دیکھ کر، کسی افسر کو دیکھ کر، بیوی کو دیکھ کر، دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاریں، اللہ کو دیکھ کر زندگی گزاریں۔ جیسے ایک غلام آقا کو دیکھ کر چلتا ہے ہر وقت، ایسے ہی ہم اللہ کو دیکھ کر چلیں۔ کمپاس ہوتا ہے بجلی، وہ جو جسے قبلہ دیکھتے ہیں، قبلہ نما،
کمپاس اس کی سوئی ہر وقت قطب شمالی کی طرف ہوتی، اس کو دائیں گھماؤ بائیں گھماؤ پھینک دو، اس کی سوئی 1 سیکنڈ میں اپنی جگہ پر آ جاتی۔ ایسے ہی اللہ مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کی سوئی، دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف، غمی میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اللہ جل شانہ کیا چاہتے ہیں؟